الحمد لوليه والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالآداب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم مٹی دا تو مٹی ہونا مٹی دا تو مٹی ہونا پھر کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے ذرا کوئی اج ٹوریا کوئی کل ٹوریا اس جگ دی ریت پرانی دامن کملی والے دا تیری دو دن دی زندگانی کوئی اج ٹوریا کوئی کل ٹوریا ویلا بیت
گیا تے روویں گا ہنجواں دے دھونے دوویں گا انہیں مڑ کے واپس نہیں آنا جیڑا لگیا بنیوں پانی کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا نت اللہ 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 کردارو دم سونے نبی دا بردارو او دی یاد چے جیڑی لگ جائے در اصل اوہو زندگانی ایک میں نشائی بادشاہ بیٹھے ہیں حافظ صاحب نے بھی حافظ صاحب نے حضور تاجدار گولڑا دی گل کی تھی پتہ نہیں تسی بولے کیوں نہیں میں بلے اشارہ دی گل کر لگا اے آپ دی مسدس ہے بلے شاہ سرکار دی کوئی اج ٹریا پھڑ دامن کملی والے نے جن نہیں بولے تھے پھر کسی اللہ والے نے میں ٹیسٹ کرایا جائے کدھر اندروں کوئی معاملہ گڑبڑ تے نہیں ہو گیا نہ اسی مولوی رسمیاں تے نہ لوگ تسی رسمی ساڑھا تے عقیدہ قرآن اللہ میں انہوں مسدس پڑھنی ہے تو تساں دیتے غور کرنا ہے بلے شارہ آکھیا کی ایتھو سویرے چڑھے ایتھے ڈوب دے تے روز اسی وینے ہیں لو ہون تساں سننی ہے گل چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے جیتے نہیں ویکھے تے نہ بولو چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے بجے دیوے بل دے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کھوٹے سکے چل دے ویکھے جنہ دانا جگتے کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے او دی رحمت دے نل بندے پانی اتے چل دے ویکھے اے لوکی کہندے اے لوکی کہندے دال نہیں گل دی میں تے پتھر گل دے جنہ قدر نہ سرکار دی کیتی بلے شاہ ہتھ خالیو مل دے پھڑ دامن کملی والے دا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازت نخریاں وچ کوئی
گرم تے پھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا پڑھ دامن کملی وانے دا میں پھر کہنے لگا گل ڈاڑی ہے پر بلے شاہ سننا پینا تو انہوں لو بھی پیتی جاندے ہو حرام بھی کھادی جاندے ہو اسے اللہ والے کل بویا کرو لو بھی پیتی جاندے ہو نماز بھی نیتی جاندے ہو قربانی کیتی جاندے ہو سود بھی کھادی جاندے ہو دسو بلے شانو سارے کیتی جاندے ہو لکھاں دے تو پھل مگا پھلاں دا پھر عطر کڑا عطراں وچ تو گوتے لا مچھلیاں وانگو ناندا جا پھر بھی تیری پو نہیں مکنی جد تیرے وچوں میں نہیں مکنی پہلے اپنی میں نو مکا فریدہ ٹریا جا کالے تیرے کپڑے اے جڑے پانے ہیں نا اے کالے نہیں من دے کالے تیرے کپڑے کالا تیرا بیس لٹ لٹ کے کھائی جائیں لوکی کے درویش فریدہ ٹریا جا فریدہ ٹریا جا اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسیح تو جھاڑو دے مسیح تو جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدا تیرا او تیری ڈاٹے نال پری تے آخری جملہ وڈا سائیں خواجہ غلام فرید سائیں وڈا سائیں نے کیا کیا جی میں ویکھاں تے ویکھن نہیں جی میں نہ ویکھاں تے ویکھے کتھوں لے آواں نصیب میں ایڈے میرے ویکھن دے وچ ویکھے یار تے تیرے اندر وس دے تینوں یہ بھی پین پلیکھے غلام فرید بوے یار دے مریے او ویکھے یا نا ویکھے پڑھ دامن کملی والے دا تیری دو دن دی زندگانی کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا رب ذوالمنن کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام باحضور ساقی کوثر شافع محشر حامی بے کساں سرور سربراں
رحمت عالمیاں، غم گسارے دو جہاں، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لجپال آقا کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً پیش کرنے کے بعد پیر طریقت، رہبر شریعت، قاسم فیوزات نوشاہیہ، عالی مرتبت حضرت قبلہ پیر فاروق الحسن نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ، واصف شہ ہدا، ثنا خان حبیب کبریا، عالی مرتبت حافظ محمد واصف علی واصف صاحب، اور برادرم بھی مجھ سے قبل نعت پاک بڑی خوبصورت پڑھ رہے تھے، حافظ محمد شاہد صاحب اور محمد بشارت صاحب اور محمد طاہر صاحب، ان کے چاچو جان، عاشق رسول، گدائے زہر بطول، غلام علی مرحوم و مغفور، جن کے لیے آج ہم سبھی دعا کی اس بزم میں شریک ہیں۔ دعا گوہوں کے رب تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مل کے استقبال بھی کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جگر گوشہ عاشق قرآن، فنافی القرآن، عمدۃ المدرسین، استاذ الاساتذہ، نجم العلماء، شمس القراء، انتہائی قابل تکریم حضرت قبلہ قاری محمد اجمل نقشبندی مجددی حفظہ اللہ وادام اللہ ظلہ علیہ، خصوصاً وعلی کل ملت اہل السنہ والجماعہ۔ آپ بھی تشریف لے آئے۔ دوستو، آج ہم سبھی ایک ختم پاک کی بزم میں شریک ہیں، اور میں آج اپنی گفتگو کا جو موضوع سخن رکھنا چاہتا ہوں وہ آپ کی عالی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں جس طرح ماں کا مقام ہے، ماں کی بڑی عزتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، اسی طرح رب تعالیٰ نے باپ کو بھی ایک انفرادی اور ممتاز مقام عطا فرمایا۔ ہماری یہ کوئی خوش قسمتی نہیں ہے کہ ہمیں ون سائیڈڈ چیز کا تو پتہ ہے کہ ماں کے حوالے سے ہم اشعار بھی سنتے ہیں، دعاؤں کو بھی سمجھتے ہیں، بڑا حق رکھتے ہیں کہ ہم نے ماں سے دعا لی تو بڑی ہماری خوش قسمتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یکسر باپ کے چیپٹر سے محروم ہیں۔
باپ کی شان ہی سے غافل ہیں، اور اسی لیے آج میں آپ کی خدمت میں باپ کے حوالے سے کچھ معروضات قرآن و سنت سے رکھنا چاہتا ہوں۔ گو ختم پاک کا وقت کوئی لمبا نہیں ہے، ایک دو حدیث پاک یا کسی بزرگ کا قول ضرور آپ کی خدمت میں رکھوں گا، مگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ماں نہیں بنتی جب تک باپ نہ ہو۔ آپ اگر تھوڑی سی شفقت فرمائیں گے تو میں بات کو بڑے آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں رکھ سکوں گا۔ دوستو، آپ تاریخ آدمیت پہ غور کریں، ماں حوا نظر آئے تو باپ آدم نظر آتے ہیں۔ آپ نے استقبال کرنا ہے ان جملوں کا۔ ماں حوا بعد میں نظر آتی ہے، باپ جناب آدم علیہ السلام پہلے نظر آتے ہیں۔ اب تھوڑی سی توجہ اور آگے بڑھائیں، اسی چیپٹر کے ساتھ ایک اور کڑی ملائیں۔ ماں سیدہ سارہ نظر آئے، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہما یہ مائیں نظر آئیں تو باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نظر آتا ہے۔ آپ اپنے دامن محبت سے کچھ پھول اور ان کی خوشبو بکھیریں تسبیحات کی صورت میں آپ کو بہت قریب لے آتا ہوں۔ ماں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، ماں امن کی ضامنہ حضرت سیدہ آمنہ، جناب محمد مصطفیٰ کی ماں نظر آئے تو باپ سیدنا حضرت عبداللہ نظر آتا ہے۔ یہ تسلسل تھوڑا اور آگے بڑھائیں، جو نہیں بولا شریک محبت ہو جائیں۔ گلستان وحدت کا جام پینے والوں، آؤ ذرا قرآن و سنت کے اس گلدستے میں اس پھول کی خوشبو بھی سونگھو۔ ماں سیدہ ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نظر آئے، میں صدقے جاؤں باپ محمد مصطفیٰ نظر آئے۔ اب کوئی گنجائش، نقشبندی بابے بھی بیٹھے ہیں، نشائی بھی بیٹھے ہیں، خاموشی بنتی نہیں، میں ادب سے التماس کر رہا ہوں۔ آپ کے دامن محبت میں جوش نظر آنا چاہیے۔ ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نظر آئے، باپ مولا علی نظر آتا ہے۔ رکنے والا نہیں، میں کہہ رہا ہوں، ماں امت الجبار حضرت عبداللہ سامعی کی بیٹی فاطمہ نظر آئے تو باپ غوث اعظم کا باپ جن کو حضرت ابو صالح کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کرم ابو موسیٰ جنگی دوست تک چلا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ماں نہیں بنتی، اس کو مامتا نصیب نہیں ہوتی جب تک باپ نہ ہو۔ آپ اونچی تو کہیں نہ ذرا سبحان۔ باپ کسے کہتے ہیں؟ چمن کے والی کو باپ کہتے ہیں۔ بہاروں کے آنگن میں جو درخت خوبصورتی سے سجا ہو، جس کے سائے میں چمن آباد ہو، اسے باپ کہتے ہیں۔ جس طرح آسمان پہ چمکنے والا سورج اپنے کرنوں سے جہاں روشن کرتا ہے، جو گھر میں سارے آنگن کو چمکائے، باپ اسے کہتے ہیں۔ ارے جب رب کے کرم کے بادل امٹ آتے ہیں تو جب کرم کی برکھا برستی ہے، ان برکھوں سے جو کھلنے والے پھولوں کا آنگن ہے، اس کی رانائی کو باپ کہتے ہیں۔ ارے ماں کے تو قدموں کے تلے جنت ہے، آپ نہیں جاگے۔ الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ ارے جو جنت کا مین گیٹ ہو، اسے باپ کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں جامع ترمذی پڑھوں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی
سخط الوالد وأبوك أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب وإن شئت فضيع أو كما قال. آپ ذرا جامع ترمذی پہ آئیں، ذرا سنیں تو صحیح. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلایا اور ارشاد فرماتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو تمہارے محلے میں، تمہاری گلی میں، تمہارے خاندان میں اللہ کس سے راضی ہے؟ آپ بادشاہ ہیں نا، میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو اس جملے پہ بولنا چاہیے تھا. انہی پہ تو ہم بولتے نہیں ہیں، اسی لیے تو ہم دن بدن کہاں سے کہاں پستیوں میں جا رہے ہیں، حقائق سے غافل ہو رہے ہیں. آپ اس جملے پہ ذرا، میں اس کو بڑے زور سے بھی پڑھ سکتا ہوں مگر مقصد تو آپ کو بات سمجھانا ہے. آپ بات ذرا سمجھیں تو صحیح. حضور فرماتے ہیں صحابہ دیکھنا چاہتے ہو گلی کا بندہ، گھر کا بندہ. اب اس جملے پہ بڑے لطف تھے، گھر کا بندہ. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں گھر کا بندہ اولا ہوتا ہے. کون کہتا ہے؟ گھر کا ہی تو بندہ ہوتا ہے جس سے بندگی چلتی. آپ کو کیا خبر ہے اس چمن کے وارث کا کیا مقام ہے؟ اب سنیے گا ذرا غور سے. حضور پاک فرما رہے ہیں، جامع ترمذی پڑھی ہے میں نے، ساری حدیث پڑھ لی ہے. استاد قبلہ موجود ہیں، آپ ذرا غور تو کریں یار. حضرت پیر صاحب موجود ہیں یار، غور تو کریں. ہمارا بھولا ہوا سبق ہے. آپ اس سکول میں آتے ہی نہیں ہیں. اس سکول میں آؤ تو تیرے بیٹے ڈاکٹر کو پتہ چلے ڈاکٹر کے باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، وکیل کے باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، مزدور باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، نمازی باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، غریب باپ کا کیا شان ہوتا ہے، کتنی عصمتوں اور رفعتوں کا مالک ہوتا ہے. اس کی گارنٹی زہرا کے پاک بابا دے رہے ہیں، اس کی گارنٹی حل عطا نبی دے رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو گلی کا بندہ، گھر کا بندہ، محلے کا بندہ جس پہ رب راضی ہو. میں آپ کو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں تیرا ڈی سی او آفس میں واقف ہے، تیرا ڈی پی او آفس میں واقف ہے، تیرا فلاں جیل میں واقف ہے. ارے اس کی بات کرو جو حشر کا واقف ہے، جو تیری قبر کا وارث ہے. اس جان عالم کی بات سنو، سید عالم کی بات سنو، میرے آقا مولا کی بات سنو. میرے حضور فرماتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو کہ اس بندے پہ رب راضی ہے. محبوب سونے ویکھنا چاہنے ہیں، او دی کوٹھی نہ ویکھ ہے، بنگلے بھی نہ ویکھ، او دی گڈی بھی نہ ویکھ. یہ او دے کرم دیاں نشانیاں ضرور ہیں مگر او دے راضی ہون دی نشانی نہیں. یاد رکھنا. پھر او دی سوٹنگ بوٹنگ تے او مولوی بڑا ہے تے او قاری بڑا ہے تے او خطیب بڑا ہے تے او پیر بڑا ہے. نا یہ او دے کرم دیاں نشانیاں چو ہیں فضل ہے چو فضل. مگر اے ویکھنا ہوئے نا اے دیتے رب راضی ہے. حضور فرمانے ہیں راضی رب فی رضل والد. گھر چلا جا جے چٹے والا باپ راضی ہے پھر مصطفیٰ زامن عرشہ والا رب راضی ہے. اچھا تے جے باپ ناراض ہے اے بھی تے نال ہی ہے نا. صرف جنت دیاں خوشخبریاں تے خوش رہندے ہو، اگلی بھی تے نال ہی گل یاد کرو. پھلاں نال کنڈے بھی ہوندے ہیں. بولے نہیں ہون نہیں بولے تسے. نمازاں کتے جانیاں تے روزے کتے جانے. میں میلاد منایا تے میں جنتی، میں تے بس چنڈی لائی تے میں جنتی. تے جڑے جنت دے سردار کام کردے رہے بھئی یہ کنے کرنے وہ جنت دے سرداراں تے سر سجدے چ کٹائے تے تو نیرے نعرے لائے. تو بھی کوئی کردار ادا کیتا. حضور فرماندے نے جے باپ ناراض ہے تے سمجھ لے عرشاں والا رب ناراض ہے. نہ تیرا صدقہ، نہ تیری زکوٰۃ، نہ تیری جماعت، نہ تیری نماز،
ہر شے تیرے منہ تے پائے گی. اگلا جملہ غور نہ سننا. وَأَبُوكَ أَوْسَطُ أَبَوَابِ الْجَنَّةِ. اے شاعران دے لکھے ہوئے شعراں تے نا اوئے ہوئے اے پوچھو استاداں کو اے پیر صاحب اسی اٹھ کے نا جی اوئے ہوئے کوئی حال چھڑنے داد دین والا بڑا وہ شعر پڑھے تے اے حدیث پاک پڑھن لگیا نا اے استاداں کو بیٹھے نہیں ہوندی پوچھ لو بے شک میں مدرسے رہا تے تو رہا رہ میں مدرسے بیاں تے تو بیاں رہ یہ تے کسی دی خدمت کرے ہونی تے کسی دی نگاہ تے عطان نال ہونی تے میں ایک شعر پڑھا تے تسی خوش ہوو تے جے میں وہ لفظ پڑھا جڑے کملی والے دی زبان تو نکلے تے تسی اگو بولو ہی نہ تے جڑے اگو مدرسیاں چ پڑھن والے نے کی سمجھ دیو پھر وہ ساڈے والے کم کر لیندے وہ تے آکھن کے دب کے رکھو شعر نہ جڑا انہیں کو شعر پڑھو انہاں نوں ہوش ہی نہ ہوندے کوئی گل کرنے والی یار کریا کرو بیلیوں میں دوبارہ لفظ پڑھا تو استقبال کریں حضور پاک دے لفظاں دا اور اپنی خوش قسمتی سمجھی کہ میں حضور دی حدیث سن رہا ہوں. وَأَبُوكَ أَوْسَطُ أَبَوَابِ الْجَنَّةِ. میرے آقا علیہ السلام فرمانے جے ویکھنا ہوئی جنت دا مین گیٹ وَلِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ. جنت دے 8 دروازے ایک دروازے دی چوڑائی تے لمبائی عرضها السماوات والارض جلنی زمین تو لے کے آسمان تیکر خلائے اینی جنت دے ایک دروازے دی لمبائی تے چوڑائی ہے. میری سرکار فرما گئے تیرا باپ جنت دا مین گیٹ جنت دے 8 دروازے. باب الجہاد جہاد والا دروازہ نماز والا دروازہ روزے والا دروازہ حج و صدقات والا دروازہ پر یاد رکھی یہ 8 دے 8 دروازے او دے لئی کھلیں گے جدے لئی مین گیٹ کھلے گا. مین گیٹ جنت دا سب تو وڈا گیٹ تیرے کلوں دور نہیں تیرے گھر موجود ہے. کریم فرمان تیرا بابا ہے وہ تیرا باپ ہے بھائی. اچھا اے دنیا ایک تسی ایک کوئی کوٹی چھوٹی بنا لو بوہا تھوڑا ول لوا لو نا تو بڑیوں دی حفاظت کر دے ہوئے اپنا جمے ہی انہوں کو چھیڑ چڑے نا بوئے نو تو تسی آندے ہو کوئی گل کرنے لی کار ایڈی مہنگی شے ہے یہ کوئی عام شے ہے آندے ہو کہ نہیں آندے تے حضور دی حدیث بھی تے سنو نا. حضور علیہ السلام فرما دیں فَإِن شِئْتَ فَحَافِظ. جے چاہنا ہے نا جنت دی حفاظت کران تے پھر باپ دی خدمت کرے آگا. او دی باری تے تو کدی ویکھے ہی نہیں او دی باری تے تو کدی غور ہی نہیں کیتا یار تو تے نا میں یار نال مشورہ کرنا میں ابے نال کرنا ہی نہیں. اچھا جی سید اس تلاوت کرن لگا میں اگلی بھی اس حدیث پاک دا ایک جملہ رہندا ہے جی. حضور علیہ السلام دی بارگاہ ایک صحابی تشریف لے کے آئے انہاں آ کے آکیا یا سیدی یا رسول اللہ. اے ذرا بند کرنا ہے 1 منٹ مہربانی شور ہے ذرا بھئی جملے غور نہ سن لینا بھئی. آ کے عرض کی تھی آقا مکے تو لے کے بصرے تک تے شام تے کوفہ تے سارا عرب ہڈیاں کانیاں کر لیاں محنتاں تے مزدوراں کیتیاں میں ان لی مالا کثیرا و ابی مالی. محبوبہ بڑی محنت میں کیتی یہ ساری ہر شے کمائیے میں اے ذرا بولو سارے ہر شے کمائیے جیڑا منڈا 500 کمان لگ پہ تو ان کی دماغ خراب ہو جائے وہ تبے تے نہیں ڈی سی لگ گیا اب برطولی کو بتایا ساری محنت میں کیتی بار تے کھجل میں ہویا. اے ذرا سنی حضور دی حدیث حضور پاک نے فرمایا اچھا بابیر کی دینی سونے ہو تے گھر نے وہ بھی تیرے ہی غلام نے فرما دو میں ہی آ جاؤ تو
پتر بھی آ گیا تے بابا جی بھی آ گیا میں صدقے جہاں سرکار دے دین تو اے ہی نوجوانہ باپ دیا سمجھ حضور پاک نے نا جدو سارے صحابہ جمع ہو گئے نا حضور پاک نے فرمایا اٹھ وئی بیلیا شکایت دا لا وئی ابے دی شکایت کیویں لائی آئی یہ جی محنتاں کیتیاں میں ہڈیاں کہانیاں کیتیاں میں مزدوریاں کیتیاں میں مصر تو شام تک تے سفر کیتے میں تجارتاں کیتیاں میں پیسہ کمایا میں فرمایا اگلی بھی گل کرنا یہ ابا جی نے میرا ہے حضور پاک نے نہ مال دی گل کیتی نہ دولت دی گل کیتی نہ سفر دی گل کیتی نہ وہ دی کمائی دی گل کیتی حضور پاک نے فرمایا تو کدھر ہے ذرا جاگو تے صحیح نہ یار یہ تے انہاں یاراں کول مشورے لینا جڑا تینوں باپ تو دور کر دے انہاں کول مشورے لینا اور کسے دی ماں نو ماسی کہہ کے چکا نہ لیا تینوں اپنی ماں یاد نہ آئی تینوں اپنا باپ یاد نہ آیا ہیں اپنے پیر دی واری تے تینوں تڑپ آئی اپنے خطیب دی واری تے تینوں تڑپ آئی اپنے استاد دی واری تے تینوں تڑپ آئی اپنی جائیداد دی واری تے تینوں تڑپ آئی اپنے جمعے دی واری تینوں تڑپ تے آئی جنہ تینوں جمعہ تینوں انہاں دا خیال نہ آیا پڑھا ہون تسی سن دیو ریڈی میڈ تے یوٹیوب یہ مولوی جڑا اداکار زیادہ ہوئے میں پڑھا مولانا روم فرمایا مثل ابیک کالضوء الشمس ہاں ترجمہ میں ہی کروں گا یار او یار ہے نا استاداں کو دعا مل دی ہے تینوں کی پتہ ہے دعا مل دی ہے مثل ابیک کالضوء الشمس مولانا روم فرما دیں تیرے بابے دی مثال ہے تیرے ابا جان دی مثال حافظ آبادیوں کی آندے ہو یہ میرا ابا بڑا ڈاڈ ہے یہ جی بڑا ہی ڈاڈ ہے نہ بڑا ہی ڈاڈ ہے فلانے دا ابا بڑا نرم ہے نہ میڈا تے ابا بڑا ڈاڈ ہے مولانا روم فرما دیں تیرے باپ دی مثال سورج دی تپش دی طرح ہے جدوں سورج اگ ورساں دے فصلاں پک دیاں نے جویں سورج دی روشنی نال فصلاں پک دیاں نے ایویں باپ دی سختی نال نسلاں بچ دیاں نے کوئی نہیں بولے اے بابا جی میں بولے ہیں یار اینج تسی نہیں بولے ہیں اور توانو تے اپنے ابے دے ہاتھ چمن لگیا شرم آن دیا ہے اور میں اپنے پیو دے ہاتھ چماں گا اور میں اپنے باپ دے ہاتھ چماں گا ہیں تینوں کی پتہ ہے تو دے ہاتھ چمنا پہ ہیں کیا عرش دی دہلیز کا چمنا ہے کتے چلا گیا تو اگلا جملہ مولانا روم نے کلہ نہیں بیان کیتا نویکلی تے گل کیتی ہوئی نہیں نا مولانا روم نے فرمایا وَمَثَلُ أُمِّكَ ہائے وہ تیری اماں دی مثال اچھا یہ لفظ ایڈے لطیف نہیں میں اچھی پڑھن لگے ہوئی ڈر لگتا ہے فرمایا تیری امی جان کی مثال قَدَّوْ الْقَمَرِ اچھا کل قمر نہیں آکیا قَدَّوْ الْقَمَرِ جمعرات پہ جائے چندی چاننی نل ٹھنڈ پاؤں دیئے مولانا روم فرما دیں ایک نظر ماول اٹھ جائے باپ دے سارے چمنوں ٹھنڈ پاؤں دیئے اے دیوے بوجھ گئے نا تو پھر ذرا میں نے بال کے بخائیں ذرا میں نے بال کے اللہ چاچے بھی سلامت رکھے آمین تو کہہ لو اللہ تائے بھی سلامت رکھے پھپیاں تے ماسیاں بھی رکھے اور اپنی ماں ورگی بولی کون بول رہا وہ اپنے باپ ورگی کوئی بولی بول رہا مولانا روم نے اگے کی لیا مولانا روم فرماندے نے ایک راجگیر آئی مستری کہ بھائی گل بڑی سوادی ہے بھائی سن رہے ہو نا تے او نا زور دی نماز پڑھ کے بزرگوں دے باہر نکلے نا تے اگے کدھر مسجد دے لگا تے اے دیہڑے ہونے نے کوئی سون پادروں والے بڑی وڈا ڈی گرمی اونا اپنے پتر نو آواز دے کے آکھیا ہوئے پترا او میرے بچیا او تھلے آ جاؤے وے ہوئے کیویں سڑ گیا ہوئے
انہیں کہا میں نے بھی کوئی 2 جماعتاں پڑھائیاں ہوندیاں تو مڑ میں یہی کم کردا اے جی میں ساڑھے منڈیاں دے آنگن ہے اے کی میں بول دین کوئی انہیں تمیز نہیں ہوندی انہوں یار نہ بولن دی بڑی تمیز ہے اوئے ہوئے انہوں جناب بڑی تمیز ہے اپنی مارکیٹ دے بندیاں نہ بولن یہ ابا جی مارکیٹ دا بندہ ہے جڑا تیرے سامنے کھلوتا ہے جنت دا بڑا افسر کھلوتا ہوگا او دی تینوں کوئی تمیز نہیں آئی ہیں ذرا غور نہ سنی انہیں منڈے نے جناب کو اور آجا جواب دیتا اور آجا جواب اے لفظ سمجھ رہے ہو نا بھائی ہیں اے تے تو انہوں نہیں سمجھ ہونی تے کراچی اور انگی والے اور دی سمجھ ہونی اور بڑا اور آجا جواب دیتا انہیں کیا جا بابا میں نو کم کرن دے وہ کر گئے تے پوترا نہ نکا جا مستری دا منڈا اپنا پوترا وہ چایا لیا گو دے تھلے کھلا رہا مستری یاران چھال ماری سیدھی تھلے انہوں دے پھٹے تو لینے بھی سیڑھی لو لینا بھی نہ گوارا کیتا آیا تھلے اپنے پتر جفا ماریا تے چھاویں ابائے کی کیتے ہی انہاں کیا کوڑیا تینوں دسیا کچھ تسی نہیں بولے یار انہاں کیا اوے کوڑیا وہ تینوں دسیا ہے کچھ جو ہے انہاں کیا ابا کی دسیا ہی انہاں کیا دسیا ہے اے سڑے تے تینوں تکلیف ہوندی ہے تو سڑے تے ہیں سرکار میاں صاحب فرماندے نے ویر ویران دے دردی دے اتے ویر ویران دیاں سیران دے باپ سیران دے تاج محمدی ماواں ٹھنڈیاں چاواں کپڑا پٹے تے ترو پہلائے یارا دل سینا تے ماں پیو باجی محمدی بخشا کی مرنا کی جینا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سر أبا إلى ولده فله عتق نسمة أو كما قال میری سرکار فرما دیں جدا باپ گھر وچ بیٹھا ہوئے پتر اندر داخل ہوئے نہ نماز پہ پڑھ دے نہ روزہ پہ رکھ دائے صرف وہ دے پتر دا کردار اچھا ہے پتر دی نظر اچھی ہے پتر جہان اندر کلک نہیں پتر زمانے گالی نہیں پتر دی زبان بھی شائستہ ہے پتر دا کردار بھی سونا ہے پتر اللہ ویکھ کے تیرے گھر وچ بیٹھا تیری جنت دا وارث تیرا بابا صرف خوش ہو گیا ہے کوئی جملہ نہیں بولیا کوئی حرف کوئی لفظ نہیں بولیا الادب المفرد امام بخاری دی کتاب میں ذمہ دار ہاں میرے آقا فرما دیں جس پتر دے کردار لوے کے باپ راضی ہو جائے اللہ اونو ایک قربانی آلے اونٹ دا ثواب عطا فرمادا ہے باپ نو ناراض کر کے تے اونٹ کرنے آلیا کھیتے نو ثواب ملنا آخری جملہ میں وہی کہنے لگا مضمون تے بڑے لمبا ہے نا سرکار کریم دیاں گلاں اے تے نہیں نا وہی ختم ہونے آ رہی کو پڑھے تے صحیح
لو استاد قبلہ بیٹھے نے یہ حدیث پاک وہی تساں یاد کرنی ہے بھائی یہ حدیث پاک تساں غور نہ سننی ہوئے تھوڑی مہربانی ہوئی گلاں ساریاں تساں غور نہ سنیاں نے پر یہ سبق بڑا یہ میں عبارت ہوں چھوڑ رہے ہیں تو کہ دعا دی طرف بڑھنا ہے یہ میں کچھ لفظ پڑھ دینا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک دے صحابی اور خود بھی صحابی اگلا جملہ اچھی آکھو تو میں پھر جملہ بولاں گا اور میں صدقے جہاں عبداللہ اس باپ دا پتر ہے جڑے کل کملی والے دے مرید نے اے مراد دا پتر ہے سبحان اللہ تے سارا اے حضرت عبداللہ بن عمر بھی حضور دے نال جہاد کرنا لے انہاں نے آکھیا سی نا جدوں حسنین کریم میں انہوں ہزار ملیا تے انہاں نو 500 تے انہاں ایک جملہ بول تسی پوری گل سن دے نہیں ازلے پتہ نہیں پھر کوئی سناندہ نہیں ہونا انہاں آکھیا سی آدرب بالسیف بین ید رسول اللہ والحسن والحسین فی سکک المدینہ طفلان یدرجان فی سکک المدینہ انہاں نے آکھیا سی ابا جی عمر اے حسنین کریمین تے ایڈے ایڈے آئے میں جدوں حضور نال جہاد کرن جاندہ سا تے اے یعنی دسن دا مقصد ہے کہ اے حضور پاک نال جہاد کرنا لے یعنی یہ بھی شان انہوں حاصل ہے بھائی سن لو گیا جملہ اے نا 40 لوکانو لے کے کنیانو عمرے تے ٹور گئے اسی بھی عمرے تے جانے پوچھو استاد بیٹھے پہلا ایتھے بے کے حساب لانے ہیں عمرہ کرنے تو بعد ملنا کنوں روٹی کون کھوائے گا گڈی کون لے آوے گا جدہ کون بھرائے دا سمندر کون لے جائے دا وہ جڑے تینوں 21 دیاڑے ملے تو غنیمت تے نہ سمجھے جن دے کول گیا سے وہ دے کول کننا کو رہے ہیں جدے کول گیا سے انہوں کننا کو راضی کیتے ہی تے اگوں تینوں کوئی ہے امید ہو بلا لیں گے وہ تے کریم نے جنہوں چان بلا لیں بکو ساڑھا بھی کو کردار ہمیں دا ہے وہی ہاں میں مدینے چلا با اتھے تے نہ تاں پڑھ کے بڑا نہ میں چلا اتھے جا کے کی کردہ رہے میں وینا و روز کئیاں مڑیاں کئیاں وڈیریاں کئیاں نات خانہ تے کئیاں جڑے جاہل قسم دے نا آندے نے اسی بڑا پڑے ہیں انہاں کانڈ گنبد خضرال کیتی ہوئی تے سیلفی جیو لیندے ہوندے نے سیلفی تے کیمریاں دی آوازاں ہوندیاں نے تے خواجہ فخر الدین نے پتہ کیا سی اینو آندے نے پیر سیال آپ فرماندے نے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا اے ان تساں سن لینا تے میں سنا دینا کیونکہ مولوی ہے نا سنا جو دینا میں کدی انہوں سمجھے نا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر پر کا سر مایا گیا اتھے تے جنیدو با یزید بھی اچھی سا نہیں لیندے ازی فوٹوان لینے ٹھا لینے ہیں فوٹو نہیں لیندے لینے ہیں کیوں نہیں لینے تے چنگے اچھے نہ لینے یہ سنیا جو ذرا بھائی اے ہی دین اے حدیث پاک سن کے بھی تو نانا پرتے آ تے پھر یقین کر کسی نو اندر چیک کرائیں اپنا انہوں نہ کرائیں جڑا کہ کالا لے اللہ قبول کر دے انہوں بھی کرائیں جڑا چٹا بھی من لیندہ اللہ قبول کر لیندہ ہاں تے میں ایک تینوں جملہ جلدی نہ دسن لگا میرے حضور نے فرمایا جدہ دل ڈاڈا ہو جائے نا یا رسول اللہ پھر وہ کسی حکیم کو ٹور جائے مڑ کو دوائیاں لے وہ ساڑھے قوم دے دل ڈاڈے ہوئے پیجے ساری دے حضور نے فرمایا نہیں یتیمہ کل جاؤ تو نہ دے سرے تے ہاتھ رکھو تو اڈا اللہ دل نرم کر سکے گا ایتے استاداں کل کدی کدی مدرس سے آیا کرتے یتیمہ دے سرے تے ہاتھ رکھیا گا ایتے کدی آمی تے سے وہ نہ دوجیاں دے تے رکھنا ہے بڑے میں سٹیٹ ڈرامے آلے نے ویکھیا کنجراں نو ویکھیا وہ کنجراں دے بچیاں دے سرے تے ہاتھ رکھ دے تو تے مومن ہے وہ کدی مومنہ دے سرے تے ہاتھ رکھیا کرا کے کدی نہ طالب علمہ دے سرے تے ہاتھ رکھے تے پھر ویکھی تیری تقدیر بدل دی کنجے جدی دعا کدی قبول نہ ہوندی ہوئے اور طالب علمہ چ بہ کے آ کے کھانا کھایا کرو جا تیری دعا قبول ہو جائے ایک کام سے کدی کیتے ہوندے تائیں اج تے کام وہ کرنے ہیں جدے وچ شعبہ بازی بڑی ہوئے جدے ڈرامے بازی بڑی ہوئے پھر بندہ کیا سید پراڈو تو لوے تو چم چم کے ادھا کر دینے ہیں جڑا بار شکر گنجی بیچے انہوں ہی کدی آکھیا جی عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگ کو کدی انہوں ہی اپنے گھر لے جا کے وڈے پلنگ تے بٹھا کے پھلاں دی سیج سجا کے کملی والے رخ کر کے آکھی ہاں یا رسول اللہ ہے تو اڈا پتر ضرور ہے بہمیں ماڑا ہے آج ویکھو ہاں میں انہوں سجا کے بایا ہے کہ نہیں
کدی اسی اپنا آپ ہی تے کوئی بدلنے دی کوئی گل کریے آوے کی جنہ سکھیا ہی دین یہ عمرے تے گئے تے عمرے دا ان پایا لباس مسجد علی تو بن لیں دیں جڑے مدینہ پاک تو جاندے ہو یاد کرو وہی ذرا منظر ہوئی اور میں نو یاد آ رہا یار ویلا ذرا کرو نا وہ پڑھنے لباس مکے چ داخل ہوئے نا لما دخل فی المکہ فی طریق مکہ رأى رجل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے دی گلی احرام بنے جدوں داخل ہوئے ایک بڈھے دے بابا جی نظر آئے جنہ دی کمر چکی ہوئی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ سواری اتھے ہی چھٹی ہے سنگیانوں کے اندر گھر آ جاؤ جی میں تسی ہوٹل چیزاں رکھ دے ہو آپ اپنے گھر گئے جا کے خود ان واسطے کپڑا بچھایا بڈھے بابا جی نو اتے بٹھایا او فرمانا عبداللہ پانی خود دوڑ کے گئے گھڑے وچوں پانی ڈالئے چالیاں وچوں ایک ایک عرض کرتا ہے جناب عبداللہ سی حاضر تسی بیٹھو اسی پانی دے لیں فرما ہٹ جاؤ میری نیکیاں ضائع نہ کرو پیچھے ہو جاؤ احرام بنے آئے جناب عبداللہ بن عمر پانی پیش کیتا ہے تھوڑی دیر انہاں نال محو گفتگو ہوئے پھر بابا جی فرمانے عبداللہ میں نو گھر چھٹ گیا خود چھوڑا ناستے گئے اپنے تھیلے وچوں پگڑی کڈیے بابا جی دے سر دل پیٹیے تھوڑے جے کھیسے وچوں پیسے کٹے نے نظر پیش کی دیئے چھڑ کے آئے پھر حرم گئے طواف کیتا عمرہ مکمل کیتا جدوں واپس آئے جناب عبداللہ بن مبارک فرمان پوچھی آ گیا عبداللہ بن عمر کولو جناب عبداللہ اے بابا جی جنہاں نو کپڑے تے بٹھایا جنہاں دے سر تے پگڑی رکھی جنہاں نو نظر پیش کی تھی حتیٰ کہ پانی بھی خود دیتا ایک کون ہے توڑے سوریاں وچوں وڈا ہے بیکیاں وچوں وڈا ہے دادکیاں وچوں وڈا ہے نانکیاں وچوں وڈا ہے گلی دا استاد مسجد ممبر دا استاد یا انج وڈیر ہے جناب عبداللہ بن عمر دیاں اکھاں بھریاں آیاں تے خوش ہو کے فرمان نہ میرے سوریاں وچوں ہے نہ میرے بیکیاں وچوں ہے نہ میرے دادکیاں وچوں ہے نہ میرے نالکیاں وچوں ہے حاضر الرجل رفیق ابی عمر اے بابا میرے ابا جی عمر بن خطاب دا یار ہے یہ میرے ابا جی عمر دا یار ہے ہون سبق ختم ہونے لگا ہوئے اجا لیکچر شروع ہویا سی نا مکن لگا جو حضور پاک نے فرمایا جدو توڑا ماں یا پیو ٹور جائے نا دنیا تو 5 حق نے الصلاة علیہما پہلا نماز جنازہ والاستغفار لہما دعا وسیلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما دادکیاں تے نانکیاں نہ رشتے توڑی نہ جوڑی چوتھا وا انفاذ واحدہما انہاں دا جان والے دا وعدہ پورا کر چنگا اے پنجواں آخری حق حضور نے فرمایا وا اکرام صدیقہما ماں ٹر جائے تو دیاں سہیلیاں دی عزت کریا کر باپ ٹر جائے تو دے سجنہ دی عزت کریا کر تے کدی کدی جا کے آکھیا کر چاچے ہو میں تو انہوں سلام کہنا میرے ابا جی تو اڈنا پیار کر دے سے تو سانچ بڑی محبت فرمائی میں نو پائی غلام علی صاحب دا دسیا اچھا انہوں ایک تقریر بھی مک گئی تو قرآن اندہ ہے اللہ دا فیصلہ ہے وہ دے تو سوا کسی اور دی عبادت جائز ہے تو ماں پیو نال سلوک ہے چنگا کرو تو یہ چنگا جڑا ہے نا یہ اپنے آپ کو پوچھ لو کنہ کو کیتا ہے میں تو انہوں بس یہ پیغام دین لگا تو گل چھڑن لگا
جے باپ دے دوستاں دی عزت کریں تے باپ قبر وچ راضی ہوئے گا. بھئی ذرا اے گل بھئی بڑے دھیان نال. ماں دیاں سہیلیاں دی عزت کریں تے ماں قبر وچ کی ہوئے گی؟ تے تیرے تے میرے جسم تے سب تو زیادہ حق تے نبی دا ہے نا. نا بھئی ذرا زندہ دل بندہ بولے بھئی. کدا حق ہے؟ بولو ذرا. آکھو آقا مولا دا. ذرا بول اے لفظ بولو آقا مولا دا. اے لفظ بولو ذرا آقا. اچھا بھئی آقا مولا دا حق ہے. تے جے باپ دے دوستان دی عزت کریں تے باپ قبر وچ راضی، تے جے صدیق و عمر دی عزت کریں تے پھر کملی والا نہ راضی ہو جائے. تاجدار گولڑا دے شعر تے ختم کرنے لگا. آپ فرمانے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. دل کو ہم متیلے انوار بنائے ہوئے ہیں. نوجوانوں آؤ جی میں پڑھ دینا. نوجوانوں آؤ جے والدین زندہ نے تے انہاں دا خدمت کر کے حق ادا کرو. اے تیرے اتے فرض ہے. بولو اے تیرے اتے. بولو اے تیرے اتے کنج فرض ہے جویں نماز فرض ہے. اے سمجھ لو ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا تے گناہگار ہے. تے جو آکھے نا میرے تے نماز ہے ہی نہیں، پھر پاویں سنی وابی دیوبندی جڑے مردی مسلک کے ٹور جو کافر ہو گیا ہے، کیونکہ انہیں انکار کر دیتا ہے. ایویں ہی اے بھی جملہ سن لو جے ماں پیو دی خدمت نہ کیتی تے توں گناہگار ہیں. تے جے تو آکھیا نا میرے تے آئے نہیں وہ تے رہندے نہیں کہنا تے پھر سانبا ایمان دا بھی کر لیں. یہ سانبا ایمان دا بھی کر لیں. دو شعر ویسے یہ تے تسی آپ بڑے بڑے ودیا پڑھ لیندے ہو. چلو میں بھی پڑھ ہی دینا وا. چلو میں تے پھر پڑھنے نہ اپنے مزاج والے. حضور میاں صاحب فرماندے نے واہ ربا. یہ تھوڑی جی بندے نو شعر سن کے غیرت بھی آوے نال. نیرا شعر ہی نہ سنن گے کون من ہو کے تو ٹر جائے. شعر سنے تو پھر ان پتہ لگے میاں صاحب کیا کی. واہ ربا واہ ربا واہ ربا اے تیری قدرتی کیسی کھیت بنائی بندے راتی اے بندے راتی بھکے سومن تے کتے کھان ملائی. سرکار فرماندے نے دیون کارن تو داتا بنیوں تے میں منگن لئی سوالی. صدقہ دے محبوب اپنے دا اج کوئی نہ جائے خالی. اور میاں صاحب دا یہ سخن سنن والا ہے. سرکار فرماندے نے کالی کوئی صبح دے ویلے نہ بول غم دی بولی.
بس تیرے نہ بس میرے تے جو لکھیا پینا چولی آلی اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی صدقہ دیو محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی آخری سخن میاں صاحب دا شیر نہیں فتوہ ہے جڑے مردی جگہ تے میں پوچھ سکنا ہے فتوہ ہے فتوہ کی ہے میاں صاحب دا لکھ ہزار نمازاں پڑھی ہے کدی قبولی نہیں کردہ آل نبی آل نبی نبی آل نبی اولاد علی تے جیڑا درود نہیں پڑھدا اے مدرسہ ہوئے جتے میں میزانو طلب مستحق کیتا ہے اے دے واسطے میں انہیں کہنا چاہنا وہ دن میں استادان دے اور شریف تے بھی آکھے تو انہیں بھی کہہ چلا بلکہ استادان شکوے میں ملے نہیں سن چلو میں غیبانہ دعا مانگیا سب وہ زیادہ قبول دی اے دعا تسی آمین کہنا ہے اچھی سن کے صدا بہار دمی اس باغے آمین میں سے تو دن پہلے آکھے کہنا ہے تسی نیک لوگو تھوڑی دعا دے صدقے میری قبول ہونی ہے بیلیو ذرا کبھی آجے صدا بہار دمی اس باغے کدی خزانہ آوے فیض ہوون آکھو آمین فیض ہوون فیض ہوون ہزاراں تائیں ہر پکھا رج کھاوے اللہ تعالیٰ میرے وطن نو آباد رکھے اس گلستان علم نو مادر علم نو آباد رکھے اللہ مرحوم دی کاملہ مغفرت فرمائے تو ان سب نو جزائے خیر دے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین